بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج بات کرنی ہے، یہ میں وی لاگ سنتا رہتا ہوں، دوستوں کے پسند ہیں مجھے کچھ لوگ، مخصوص لوگ۔ ظاہر ہے میرا ایک نقطہ نظر ہے پارٹی کے سیاست کے حوالے سے، سیدھی سی بات ہے، میں پی ٹی آئی سے، میرا ان سے کا ساتھ میری ساری ہمدردیاں ہیں، ان کے لیے میری ساری دعائیں ہیں، اور جو لوگ اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں وہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس طرح وی لاگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو ان کی بات کرتے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک، اور اکثر کا ہی یہ ایک طرح سے عقیدہ ہے، جب وہ دین کے حوالے سے کوئی بات کریں تو خاص کر جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک وی لاگر، لاکھوں ویورز اس کی ویورشپ ہے، اور سننے دیکھنے والے اس کو بے شمار ہیں، بہت بڑا نام ہے صحافت میں، ان کا نام نہیں میں لیتا۔ تو بہرحال وہ اپنا جو انداز ہے ان کا بیان کرنے کا، وہ اپنا وی لاگ شروع کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا کوئی شعر فارسی کا وہ بیان کرتے ہیں، تو اچھا بیان کرتے ہیں۔ بعض کا اس سے ہٹ کر کوئی سے بزرگ کی بات اور کوئی اس طرح کی بات وہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ریسنٹلی انہوں نے ایک بات کی تو مجھے وہ تعجب بھی ہوا، مجھے اچھی نہیں لگی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات انہوں نے کیا کی، غالباً انہوں نے بات کی جس کو حدیث قدسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہے کسی بزرگ کا نام لے کر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرمایا، اور یہ بنیادی بات ہی غلط ہے۔ حدیث قدسی کہ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ قرآن میں ہے، بس یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن سے باہر اللہ نے کچھ نہیں فرمایا۔ جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ میرے اس عقیدے کی بنیاد سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حفاظت ہوئی ہے، اور حفاظت قرآن کی ہے، بس قرآن کے اندر ہے سب کچھ۔ جو کچھ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ فرمان قرآن میں ہونا چاہیے، یہ فلاں صورت ہے اور فلاں آیت نمبر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جو انہوں نے فرمان بیان کیا وہ ایسے فرمان تو قرآن میں نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ اس طرح کر کے بات بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو میرے کم دیے پر راضی ہو جا اور میں کم کیے پر راضی ہو جاؤں گا، یہ بات ہے۔ اور بس دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، بڑی لفاظی کی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات ایک گمراہ عقیدے کی بنیاد ہے، اس پر یہ کھڑی ہے ساری کی ساری، یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہے، عقیدہ جبریہ کی بنیاد پر ہے۔ وہی بات کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کم دیتا ہے، جن کو کم ملا ہے کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ان کو کم دیتا ہے۔ تو یہ لفاظی کی گئی ہے، یہ تصوف والے بھی کرتے ہیں، اور عقیدہ جبریہ یہ ان کا بھی عقیدہ جبریہ ہی ہے، اور عقیدہ جبریہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی غریب کرتا ہے، اللہ ہی امیر کرتا ہے۔ جن کو تھوڑا دیا ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے بھائی اس پر آپ صبر کریں، اس پر آپ قناعت کریں، اسی کو ہی کافی سمجھیں، تو بس یہ اللہ کہے گا کہ جو تو نے تھوڑا کرے گا عمل تو میں تمہیں وہی کافی سمجھ لوں گا۔ ٹوٹلی طور پر غلط بات ہے میرے بھائی۔ یہ دینا، یہ اللہ کم نہیں دیتا۔ پیاسے کو ملے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم رزاقی نہیں ہے، یہ بخیلی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ۔ تو یہ اللہ تو رزاق ہے، کیا وہ ایسا رزاق ہے کوئی تھوڑا دے کسی کو بھوکا مار دے، کسی کو بہت زیادہ دے؟ تو میرے بھائی ٹوٹلی طور پر یہ بات غلط ہے۔ دیتا اللہ دے، اور انداز ہے دینے کا، ہاں دے رہا ہے۔ یہ جو کم مل رہا ہے اللہ کم نہیں دیتا، جو کم مل رہا ہے یہ غلط نظام دے رہا ہے، اس نظام کو بدلنا ہے۔ اور جو بندے یہ بات کرتے ہیں، یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تصوف والے، یہ جو عقیدہ جبریہ، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تو کم دیے پر اگر راضی ہو گیا تو میں کم دیے کو کچھ نہ سمجھتا، میں کم کیے پر راضی ہو جاؤں گا، یہ اس گندے نظام، اس ظالمانہ نظام، وہ غیر منصفانہ نظام پر پردہ ڈالنے کی سازش ہے۔ گو وہ بندے اس نظام کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط نظام ہے، غیر منصفانہ نظام ہے، لیکن ایک انداز میں وہ اسی نظام پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ وہ جو کم دیا جا رہا ہے وہ غلط نظام کی وجہ سے ہے، جو پاکستان کا نظام ہے۔ تو یہ غریب ملک، مطلب غربت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ملک میں پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چند لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہو جاتی ہے، جیسی ہے ہمارے پاکستان میں، اور اکثریت کے پاس کم ہوتی ہے، بھوکے مرتے ہیں، ان کو وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، روٹی پوری کرنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تو نہیں کر رہا،
میرے بھائیو یہ کیسی بات. ہم ایک اور بات کہہ دیتے ہیں پاکستان کو تو بس اللہ چلا رہا ہے. اچھا اللہ ایسا چلاتا ہے؟ امریکہ کو کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ نہیں چلا رہا. برطانیہ کون چلاتا ہے؟ اللہ نہیں چلا رہا. یہ اللہ کا چلانا پھر کیسے ہوا؟ یہ تو انصاف نہ ہوا. کیسے چلانا ہوگا اللہ کا؟ تو میرے بھائیو یہ بات کہ تو کم دیے پر راضی ہو جا. کیوں راضی ہو جا بھی؟ قناعت اچھی چیز ہے، قناعت ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ سازش ہے. کیونکہ وہ کم دیا جو جا رہا ہے وہ غلط نظام کی وجہ سے اس کے پاس کم جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا اس پر کہ بس ٹھیک ہے. تو آگے یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے وہ کم نظام ہے، اللہ ذمہ دار نہیں ہے. وہ کم نظام جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کو کم دینے پر. آگے کم کیا کیوں بھائی؟ کم کیے پر کیوں تمہیں؟ لیسا للانسان الا ما سعی. تمہارے لیے وہی ہے جس کے لیے تم نے کوشش کی. اگر تم نے صحیح تھوڑی کی تو اجر کیسے زیادہ ملے گا؟ کیوں زیادہ ملے گا؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. میرے بھائیو ہم انصاف کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں انصاف کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، عدل دے رہا ہے، تو کیا وہ خود انصاف نہیں کرے گا؟ خود عدل نہیں کرے گا؟ یا خود نہیں کرتا؟ وہ سب سے بڑا منصف ہے، سب سے بڑا عدل ہے، وہ خود منصف ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو یہ ہم کیا سبق دیتے ہیں لوگوں کو؟ یہ الفاظی اس طرح کے الفاظ اچھے اچھے بنا کے آگے پیچھے کر کے. تو یہ میں نے دیکھا ہے اکثر اہل تصوف جو لوگ ہیں وہ یا عقیدہ جبریہ والے ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ایک طرح سے میں کہوں گا گمراہ کرتے ہیں. یہ گمراہی ہے میرے بھائیو. اس کا آپس میں صرف وہ کردیف کافیاں ملا کے کم دیے پر تو کم کیے پر راضی ہو جا تو میں راضی ہو جاؤں گا، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. کم دینا وہ نظام ذمہ دار ہے، وہ نظام غلط نظام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کم کیا میرے بھائی، وہ کیوں کم کیا؟ پوری اسٹرگل کرنی پڑے گی. جو اللہ کا اصول ہے وہ اپنا اصول نہیں توڑے گا. توڑ سکتا ہے، توڑے گا نہیں. اس پر بھی میں الگ سے بات کروں گا. تو میرے بھائی فی الحال میں یہ بات گوش گزار کرنی تھی. وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے صحافی ہیں، میری تو بات بھی شاید وہ سننا پسند نہ کریں یا ان پر پہنچے گی نہیں، کیونکہ معاملہ مطلب ابھی تو بڑی ابتدا ہے. تو اگر یہی التماس ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ بات آگے پھیلے لوگوں پر. یہ سچی بات جو ہے، حق پر مبنی بات ہے، جو بے لاگ بات ہے، وہ بات آگے چلے، آگے پھیلے، لوگ اس پر عمل کریں، دیکھیں، سنیں، پرکھیں اس کو. تو یہ میری کوشش ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس معاملے میں مددگار ہو جائیں. آپ کی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.